اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ سبحان اللہ بکرۃ اصیلا صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان بہت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام میم کا جو باقی رہ گیا تھا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ قبول فرمائے، شروع کرتی ہوں۔ خلاصہ یہ کہ یہود اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے۔ سحر لوگوں میں دو طرح سے پھیلا ہے۔ ایک حضرت سلیمان کے عہد میں چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے تو آدمیوں نے شیطانوں سے سحر سیکھا اور نسبت کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ ہم کو انہی نے پہنچایا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ بولتا تھا ساحر، چونکہ اس شیطان سے سحر سیکھیس تھا، لیکن ان کی منسوب کر دیتا تھا سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ یہ بات غلط ہے، اسی کی نفی ہے اس تفسیر میں۔ شیطانوں سے سحر سیکھا اور نسبت کر دیا حضرت سلیمان کی طرف کہ ہم کو انہیں سے پہنچا ہے، اور ان کو حکم جن اور انس پر اس کے زور سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کفر کا ہے، سلیمان کا نہیں۔ دوسرے پھیلا ہاروت ماروت کی طرف سے، دو فرشتے تھے شہر بابل میں، بصورت آدمی رہتے تھے، ان کو علم سحر معلوم تھا۔ جو کوئی طالب اس کا جاتا اول میں وہ روک دیتے، یعنی ہاروت ماروت کے پاس جو سحر سیکھے جاتا تھا، فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں دنیا میں بھیجن تھا، یہ بھی میں اللہ کی کوئی مصلحت تھی۔ ایک قصہ آیا ہے بہت بڑا ہے، انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی۔ حدیث میں آیا کہ قرآن شریف میں اتنا ہی تفسیر ہے۔ بصورت آدمی رہتے تھے، ان کو علم سحر معلوم تھا، جو کوئی طالب جاتا اس کو روک دیتے، اول اس کو روک دیتے کہ اس میں ایمان جاتا رہے گا، اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعہ سے بندوں کی آزمائش منظور تھی، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سحر سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی ضرر ہے، اور بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کر سکتی، یعنی کہ اللہ کا حکم ہوگا تبھی سحر بھی لگے گا۔ اس لیے ایمان کو پختہ رکھنا چاہیے، آپ بغیر حکم خدا سے کچھ نہیں کر سکتی، اور علم دین اور علم کتاب سیکھتے تو اللہ کے یہاں ثواب پاتے۔ یہودی آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت کی باتیں سنتے، بعضی بات جو اچھی طرح نہ سنتے، اس کو مقرر تحقیق کرنا چاہتے تو کہتے رائے نہ، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری رعایت کرو۔ یہ کلمہ ان سے سن کر کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، یعنی رائنا نہ کہو، اگر کہنا ہو تو انظر نہ کہو، اس کے معنی بھی یہی۔ ابتدائی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو تو مقرر پوچھنا ہی نہ پڑے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کو کہا گیا کہ شروع جب اللہ کی بات ذکر کریں تو شروع ہی سے بیٹھا کرو کہ پوچھنا نہ پڑے بیچ میں، کیونکہ یہودی رائے نہ کہہ کے مخاطب کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ اگر کہنا ہے تو رائے نہ کہو، انظر نہ کہو،
اس کے معنی بھی یہی ہے، ابتدائی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو تو مقرر پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود اس لفظ کو بدنیتی اور فریب سے کہتے تھے، سو اس لفظ کو زبانیں دبا کر کہتے رائنا ہو جاتا تو یعنی ہمارا چرواہا یہود کہتا تھا، اور یہود کی زبان میں رائنا احمق کو بھی کہتے ہیں، یعنی کفار یہودیوں یا مشرکین مکہ قرآن کے نزول کو تم پر ہرگز پسند نہیں کرتی، بلکہ یہود تمنا کرتے ہیں کہ نبی آخری زمان بنی اسرائیل میں پیدا ہو، اور مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم سے ہو، مگر یہ اللہ کے فضل کی بات ہے کہ امی لوگوں میں نبی آخری زمان کو پیدا فرمایا۔ امی لوگوں کا مطلب کہ یعنی وہ پڑھے ہوئے نہ تھے کے معنی یہی ہے۔ یہ بھی یہود کا تان تھا کہ تمہاری کتاب میں بعض آیات منسوخ ہوئی ہیں، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی اس عیب کو خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ تھی، یعنی کہ بہت سی قرآن شریف کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ یہی کے بارے میں جو ہے سو یہود کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا ہے میں بعض آیت کو منسوخ کاہے کیا گیا، تو ایک جواب بھی اللہ تعالیٰ دینے لگے، منسوخ اس کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ تھی، یہود کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عجب نہ پہلی بات میں تھا پچھلی، لیکن حاکم مناسب وقت دیکھ کر جو چاہے حکم کرے، یعنی اللہ کی مرضی جو چاہے حکم کرے، اس وقت وہی مناسب تھا، اب دوسرا حکم مناسب ہے۔ یعنی ادھر تو اللہ کی قدرت سے ملکیت سب پر شامل، ادھر اس کے اپنے بندوں پر اعلیٰ درجہ کی عنایت، تو اب مسئلہ منافع بندوں کی اطلاع اور ان پر قدرت کس کو ہو سکتی ہے، اس کے بنا برابر بندوں کی خیرخواہی کون کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے برابر بندوں کی خیرخواہی کون کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی بعض آیت کو منسوخ کرنا۔ یعنی بہت سے یہودیوں کو آرزو ہے کہ اسی طرح تم کو اے مسلمان پھیر کر پھر کافر بنا دے، حالانکہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب، ان کا نبی سب سچے ہیں، یعنی جب تک ہمارا حکم کوئی نہ آوے اس وقت تک یہود کی باتوں پر صبر کرو۔ سو آخر کو حکم آ گیا کہ یہود کو مدینہ کے گرد سے نکال دو، یعنی اپنے ذات سے تردد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ صحابہ کو کہا جائے ذات منی کمزور، مطلب کہ کم تھے مسلمان، اس لیے کہا گیا ہے کہ یعنی اپنے ذات سے تردد مت کرو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تم کو عزیز اور یہود کو ذلیل کرے گا، یا یہ کہ تاخیر عجز کی وجہ سے نہیں کی جاتی، یعنی ان کی ایذا اور صبر کے اوپر صبر کرو، عبادات میں مشغول رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں، تمہاری کوئی نیک بات ضائع نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہود تو کہتے ہیں کہ بخبر ہمارے کوئی جنت میں نہ جائے گا، اور نصارہ کہتے تھے کہ بخبر ہمارے کوئی بہشت میں نہ جائے گا۔ یعنی جس نے خدا کے احکام کو مانا، اس کا اتباع کیا، وہ احکام خواہ کسی نبی کے ذریعہ سے معلوم ہو یا اپنی قومیت اور آئین پر تعصب نہ کیا جیسا کہ یہود کرتے ہیں، تو ان کے لیے اجر نیک ہے۔ یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے ولی کوئی بھی اللہ کی بات کہے تو کو مانا تو اجر نیک ہے، اور نہ کوئی امر ان میں ایسا ہے جس کی وجہ سے خوف ہو، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودیوں نے توریت پڑھ کر سمجھ لیا کہ جب نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، بے شک وہ کافر ہو گئے، اور نصرانیوں نے انجیل میں صاف دیکھ لیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ان جاہلوں سے مشرکین عرب اور بت پرست مراد ہے، یعنی پہلے جیسے یہود و نصارہ ایک دوسرے کو گمراہ جانتے ہیں، اسی طرح بت پرست بھی اپنے سو اب فرقوں کو گمراہ بے دین بتلاتے ہیں، سو دنیا میں کہتے جائیں قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب فرما دیا تو پھر فرمانے کی کیا حاجت،
بعض मुफस्सिरीन ने जवाब दिया कि तौज़ीह और ताकीद है के लिए, और बाज़ कहते हैं कि यहाँ दो तस्बीह जुदा जुदा हैं, इसलिए दो लफ्ज़ लाए। एक के तस्बीह तो ये गर्ज है कि इनका और उनका माकूला बाहम मुशाबह है, यानी जैसे वो दूसरों को गुमराह कहते हैं ऐसा ही ये भी यार एक तस्बीह से गर्ज के जैसा अहले किताब ये दावा बेदलील अपनी हवाए नफ्स अदावत से करते थे, ऐसे ही बुत परस्त भी बेदलील महज ख्वाहिश नफसानी से ऐसा दावा करते हैं। इसकी शान नुज़ुल नसारा है कि उन्होंने यहूद से बमुकाबिल करके तौरात को जलाया और बैतुल मुक़द्दस को ख़राब किया, या मुशरिकीन मक्का के उन्होंने मुसलमानों को महज तासुब अनासे हुदबिया में मस्जिद हराम बैतुल्लाह में जाने से रोका। बाकी जो शख्स किसी मस्जिद को वीरान या ख़राब करे वो इस हुक्म में दाखिल है, यानी इन कुफ़ार को लायक यही था कि मसाजिद अल्लाह में खौफ व तवाज़ा और अदब व ताजीम के साथ दाखिल होते। कुफ़ार ने जो वहाँ की बेहुरमती की ये सरीह जुल्म है, या ये मतलब है कि उस मुल्क में हुकूमत और इज्जत के साथ रहने के लायक नहीं। चुनांचा यही हुआ कि मुल्क शाम और मक्का अल्लाह ने मुसलमानों को दिलवा दिया, यानी दुनिया में मगलूब हुए, कैद में पड़े मुसलमानों के बागिज़्दा गुजार हुए। ये भी यहूद नसारा का झगड़ा था कि हर कोई अपने किबला को बेहतर बताता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह को मखसूस किसी तरफ नहीं बल्कि तमाम मकान और जहत मुनज़्ज़ह, अलबत्ता इसके हुक्म से जिस तरह मुँह करोगे वो मुतवज्जह है, तुम्हारी इबादत कबूल करेगा। बाज़ ने कहा सफ़र में सवारी पर नवाफिल पढ़ने की बाबत ये आयत उतरी, या सफ़र में किबला मुस्तबा हो गया था जब उतरी, यानी उसकी रहमत सब जगह आम है, एक मकान के साथ मखसूस नहीं है। और बंदों के मसाला उनकी नीयतों को उनके अमाल को सबको खूब जानता है कि बंदों के हक में कौन सी शय मुफीद है और कौन सी मुज़र, उसके माफिक हुक्म देता है, और जो इसकी मुआफ़क़त करेगा उसको जजा और जो मुखालिफ को सजा देगा। यहूद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को और नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा का बेटा कहते थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी ज़ात सब बातों से पाक है, बल्कि सब के सब उसके ममलूक अमतिया मखलूक है। यानी अहले किताब बुत परस्तों में जो जाहिल हैं वो सब कहते हैं कि अल्लाह हमसे बिला वास्ता बात क्यों नहीं करता या कोई निशानी क्यों नहीं भेजता कि रिसालत की तस्दीक कर ली। अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले लोगों ने भी ऐसी ही जहालत की बात कही थी, ये नई बात नहीं, और जो यकीन लाने वाले हैं उनके लिए हमने नबी के बरक होने की निशानियां बयान कर दी हैं, और जो जिद और अदावत पर अड़ रहे हैं वो इनकार करें तो ये महज अनाद है उनका, यानी तुझ पर इल्ज़ाम नहीं कि उनको मुसलमान क्यों नहीं किया। यानी यहूद और नसारा को अम्र हक से सरोकार नहीं, अपनी जिद पर अड़े रहें, वो कभी तुम्हारा दीन कबूल न करेंगे, बिलफर्ज कि तुम ही उनके ताबा हो जाओ तो खुश हो जाए, ये मुमकिन नहीं, तो अब उनसे मुआफ़क़त की उम्मीद न रखनी चाहिए। यानी हर ज़माना में मुतबर वही हिदायत है जो उस ज़माना का नबी लाए, सो अब वो तरीक़ा इस्लाम है न तरीक़ा यहूद व नसारा। ये बात बतरीक़ फ़र्ज़ है, यानी बिलफर्ज अगर ऐसा करे तो ये बात कहर इलाही से कोई नहीं बचा सकता, ये मंजूर तनबिया है उम्मत को कि अगर कोई मुसलमान होकर कुरान को समझकर दीन से फिरेगा तो उसको अजाब कोई न छुड़ा सकेगा। यहूद में थोड़े आदमी मुंसिफ भी थे कि अपनी किताब को पढ़ते थे समझकर वो कुरान पर ईमान लाए, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, उनके साथी याद उन्हीं लोगों के बारे में है, यानी उन्होंने तौरात को गौर से पढ़ा, इन्हीं को ईमान नसीब हुआ। जिसने इनकार किया किताब का, यानी उसमें तहरीफ को वक़ाइफ व खासिर हुए। बनी इसराइल को जो बातें शुरू में याद दिलाई गई थी, अब उनकी सब हालात का जिक्र करने के बाद फिर वही
امور بغرض تاکید و تنبیہ یاد دلائی گئی کہ خوب دل نشین ہو جائے اور ہدایت قبول کر جائے۔ معلوم ہو جائے کہ اصل مقصود اس قصہ سے یہ ہے جیسے حج کے افعال ختنہ، حجامت اور مسواک وغیرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان احکام کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے موافق اخلاص کے ساتھ بجا لائے اور سب کو پوری طرح سے ادا کیا، جس پر لوگوں کے پیشوا بنائے گئے، یعنی تمام انبیاء تیری مطابقت پر چلیں گی، یعنی ملت ابراہیم پر۔ بنی اسرائیل اس بات پر بہت مغرور تھے کہ ہم اولاد ابراہیم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا ہے کہ نبوت و بزرگی تیری اولاد میں رہے گی۔ ہم حضرت ابراہیم میں دین پر ہیں، ان کے دین کو سب مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ ان سے تھا جو نیک راہ پر چلے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک حدت تک حضرت اسحاق کی اولاد میں پیغمبری اور بزرگی رہی، اب حضرت اسماعیل کی اولاد میں پہنچی۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کے حق میں دعا کی تھی اور فرماتا ہے کہ دین اسلام ہمیشہ ایک سب پیغمبر اور سب امتیں اس پر گزری، یہ کہ جو حکم اللہ بھیجے پیغمبر کے ہاتھ اس کو قبول کرنا۔ اب یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے اور تم اس سے پھرے ہوئے ہو۔ پہلی آیت میں اپنے انعامات بتلائے تھے، اب ان کے اس شبہ کو دفع کیا کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو سارے عالم کا امام متبوع اور سب سے افضل سمجھ کر کسی کا اتباع نہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی منقبت مذکور ہوئی۔ اب ان کے ذکر کے ذیل میں خانہ کعبہ کی حالت اور فضیلت آیات میں ذکر فرمائے۔ ان کے زمانے میں یہود و نصارہ پر الزامات بھی ہیں، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا، یعنی ہر سال بغیر حج وہاں لوگ مجتمع ہوئے اور وہاں جا کر ارکان حج بجا لاتے ہیں وہ عذاب دوزخ سے مامون ہو جائے۔ وہاں کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حج کی دعوت دی تھی۔ وہ جنت سے لایا گیا تھا جیسے حجر اسود۔ اب اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ حکم استحبابی ہے، یعنی وہاں برا کام نہ کرے، ناپاک اس کا طواف نہ کرے اور تمام آلودگیوں سے صاف رکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوقت بنائے کعبہ یہ دعا کی، یہ میدان ایک شہر آباد بامن ہو، سو ایسا ہی ہوا، یعنی اس کے رہنے والے جو اہل ایمان ہوں ان کی روزی دے۔ میں وہ کفار کے لیے دعا نہ کی تاکہ وہ مقام میں لوث کفر سے پاک رہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کفار کو بھی رزق دیا جائے گا، اور رزق کا حال امامت جیسا نہیں کہ اہل ایمان کو سوا کسی کو نہ مل سکے۔ قبول کر ہم سے اس کا کام کو کہ تعمیر خانہ کعبہ تو سب کی دعا سنتا ہے، نیت کو جانتا ہے، یعنی پڑھتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ جو ہم نیکی کو رہ لگے کو قبول فرما۔ تھوڑا لمبی دعا بعد میں انشاءاللہ بتائیں۔ یہ دعا قرآنی ہی دعا ہے، آیت ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مانگی کہ ہماری جماعت میں ایک جماعت فرما بردار اپنی پیدا کرا، ایک رسول ان میں بھیج جو ان کی کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ایسا نبی جو ان دونوں کی اولاد میں ہو۔ بخبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے یہود کے گزشتہ خیال کا پورا رد ہو گیا۔ علم کتاب سے مراد معافی و مطالب ضروریہ ہے جو عبادت سے واضح ہوتے ہیں، اور حکمت سے مراد اسرار مخفیہ اور زور لطیفہ ہیں۔ جس ملت و مذہب کا صرف مذکور ہو چکا ہے، اس ملت کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمائی، توجہ اس کو نہ
مانے گا، ان کو بھی مخالف ہوا۔ اور یہود کہتے تھے کہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت فرمائی تھی، اس سے وہ جھوٹے ہیں، جیسا اگلی آیت میں آتا ہے۔ یعنی کہ یہود کو یہی بات کا غصہ تھا کہ اسحاق علیہ السلام ایک بیٹا تھے ابراہیم علیہ السلام کے، جو کہ بنی اسرائیل سے تھے، انہیں بہت نبی ہوئے تھا۔ یہی لیے آخری زمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کے بارے میں تورات انجیل میں تھا، تو ان یہود چاہتے تھے نصارہ کی میری ہی سے ہوئے، مطلب کہ آخری نبی، لیکن اللہ کو منظور کچھ تھا، اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آخری نبی بنایا، اس لیے اس سے وہ حسد کرتا تھا یہودی نصارہ۔ اگلی آیت میں آتا ہے، یعنی تم حضرت یعقوب کی وصیت کے وقت تو موجود نہ تھے، انہوں نے تو ملت انبیاء موصوفین کا ارشاد فرمایا تھا، تم نے یہ کیا کہا، یہود اپنے سوا سب کو اور نصارہ اپنے سوا سب کو بے دین بتانے لگے اور مذہب حق یعنی اسلام کے دونوں مخالف ہو گئے، تمہارا افطرا ہے۔ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یقین تھا کہ ماں باپ کے گناہوں میں اولاد کو گرفتار ہوں گی، ان کے ثواب میں بھی اولاد شریک ہوگی، سو یہ غلط ہے، اپنا کیا اپنے آگے آئے گا، بھلا یا برا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تو تم کو ہدایت نصیب ہو۔ یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا کہنا ہرگز منظور نہیں، بلکہ ہم موافق ہیں ملت ابراہیم علیہ السلام کے، جو سب برے مذہبوں سے علیحدہ ہے نہیں تھا، وہ شرک کے کرنے والوں میں اشارہ کہ تم دونوں فریق شرک میں مبتلا ہے، بلکہ مشرکین عرب بھی مذہب ابراہیم کے مدعی تھے، مگر وہ بھی مشرک تھے، تو اس میں ان پر بھی رد ہو گیا۔ اب ان دونوں فرقوں میں برو انصاف کوئی بھی ملت ابراہیم پر نہ رہا، صرف اہل اسلام ملت ابراہیم میں رہے۔ ہر شریعت میں 3 باتیں ہوتی ہیں، اول عقائد جیسے توحید، نبوت وغیرہ، تو اس میں تو سب دین والے شریک اور موافق ہیں، اختلاف ممکن ہی نہیں۔ دوسرے قواعد کلیہ شریعت کی، جن سے جزیات و فروع مسائل حاصل ہوتے ہیں، اور تمام جزیات میں وہ کلیات محفوظ رہتے ہیں، اور ملت فی الحقیقت انہی اصول اور کلیات کا نام ہے۔ ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ملت ابراہیم کا موافق و اتحاد انہی کلیات میں ہے۔ تیسرے مجموعہ کلیات سے جزیات جمعی اصول فروع جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایک ہے اور شریعت جدا جدا، یعنی ہم سب رسول اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو حق سمجھتے ہیں، اپنے زمانہ میں سب واجب اتباع ہیں، اور ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ جس وقت جو نبی ہوگا اس کے ذریعہ سے جو احکام خدا بندی پہنچیں گے، اس کا اتباع ضروری ہے، بخلاف اہل کتاب کے کہ اپنے دین کے سوا سب کی تکذیب کرتے ہیں، چاہے ان کا دین منسوخ ہی ہو چکا ہو۔ انبیاء کے احکام کو جھٹلاتے ہیں جو خدا کے احکام ہیں، یعنی ان کی دشمنی جس سے خوف مت کرو، اللہ ان کے شرع مضرت سے تمہارا حافظ ہے، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خدا سب کی باتوں کو سنتا، سب کے حال کو نیت کو جانتا۔ یہودی نے ہاتھوں سے پھر گیا، اسلام قبول نہ کیا، نصرانیوں نے بھی انکار کر دیا، اور سیخی میں آ کر کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک رنگ ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں۔ نصرانیوں نے ایک زرد رنگ بنا رکھا تھا، یہ دستور تھا جب ان کے بچہ پیدا ہوتا یا کوئی ان کے دین میں آتا تو اس کو اس رنگ میں غوطہ دے کر کہتے کہ خلاصہ پاکیزہ نصرانی ہو گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کہو ہم نے خدا کا رنگ یعنی دین حق قبول کیا، اس دین میں آ کر سب طرح کی ناپاکی سے پاک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہارا نظر کرنا اور تمہارا یہ سمجھنا کہ ان کی عنایت اور رحمت کا ہمارے سوا کوئی مستحق نہیں، لغو بات ہے۔ وہ جیسا تمہارا رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تمہاری طرح
آباد و اجداد اور تعصب نفسانیت سے نہیں کرتے، پھر کیا وجہ کہ ہمارے اعمال و مقبول نہ فرمایا تمہارے اعمال مقبول ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام کی بابت یہود نصارہ کا یہ دعویٰ کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے دروغ صحیح ہے، یعنی جھوٹا ہے، دروغ یعنی جھوٹا ہے۔ اللہ عزیز حق تعالیٰ تو فرماتا ہے تو اب یہ بتلا کہ تم کو علم زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو؟ یہود آیت ان قریب گزر چکی، مگر چونکہ اہل کتاب کے دل میں اپنی بزرگ زادگی کی وجہ سے خوب جم رہا تھا ہمارے اعمال کیسے ہی برے ہوں، بالآخر ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشوائیں گے۔ اس لیے اس بےہودہ خیال کے روکنے کے لیے تاکید اس آیت کو مقرر بیان فرمایا، یا یوں کہو کہ پہلی آیت میں اہل کتاب کو خطاب تھا، اس آیت میں آپ کی امت کو ہے کہ اس بےہودہ خیال میں ان کا اتباع نہ کرے، کیونکہ ایسی توقع اپنے بزرگوں سے ہر کسی کے دل میں آ ہی جاتی ہے جو سراسر بے وقوفی ہے۔ اب اس کے بعد یہود وغیرہ کی دوسری بے وقوف کی اطلاع دی جاتی ہے جو بنسبت تعبیل قبلہ عنقریب ظاہر ہونے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تو 16-17 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا تو یہود اور مشرکین اور منافقین اور باجے کے کچے مسلمان ان کے بہکانے سے صبح ڈالنے لگے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے جو قبلہ تھا پہلے انبیاء کا، اب انہیں کیا ہوا جو اس کا چھوڑ کر کعبہ کو منہ کرنے لگے؟ کسی نے کہا کہ یہود کی عداوت و حسد سے ایسا کیا، کسی نے کہا کہ یہ اپنے دین میں متردد اور متحیر ہے جن سے ان کا نبی اللہ ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ مخالفوں کو اس اعتراض اور اس کے جواب جو آگے ہے اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرمائی دی کہ کسی کو اس وقت کوئی تردد نہ ہو اور جواب تعامل نہ ہو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ نہ ہم نے یہود کی حسد نہ کسی نفسانی تعصب اپنی رائے کی اتباع سے قبلہ کو بدلا، بلکہ محض اتباع فرمان خداوندی سے جو کہ ہمارا اصل دین ہے ہم نے ایسا کیا۔ پہلے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم تھا، اسی کو ہم نے تسلیم کیا، اب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا، اس کو دل سے قبول کیا۔ یہاں سے جو ہے سورہ سیکول کی جو ہے سو تفسیر شروع ہوئی ہے، وہاں تک ابھی جو پڑھا الف لام میم کی تھی، اب سیکول کی تفسیر شروع ہوئی ہے۔ کسی کو اس وقت کوئی تردد نہ ہو، جواب میں تعامل نہ ہو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ہم نے یہود کے حسد سے یا کسی نفسانی تعصب اپنی رائے کی اتباع سے قبلہ کو بدلا، بلکہ محض اتباع فرمان خداوندی سے جو کہ اصل دین ہے ہم نے ایسا کیا۔ پہلے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم تھا، اسی کو ہم نے تسلیم کیا، اب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اس کو دل سے قبول کیا۔ ہم سے اس کی وجہ پوچھنا اور ہم پر اعتراض کرنا سخت حماقت ہے۔ غلام تبادلے پر یہ اعتراض کرنا کہ پہلے تو وہ کام کرتا تھا اب یہ کام کیوں کرتے نے لگا، غافل کا کام نہیں۔ آج ان کا احکام مختلفہ کے اسرار دریافت کرتے ہو تو اس کی تمام اسرار کون سمجھے اور تم یہ بیوقوفوں کو کون سمجھا؟ البتہ اتنی بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایک کو سمجھا جا سکتا ہے کہ قبلہ کا معین فرمانا تو طریقہ عبادت کو بتلانے کے غرض سے، اصل عبادت ہرگز نہیں۔ اس بارہ میں حق تعالیٰ کا معاملہ جدا جدا، کسی کو اپنی حکمت رحمت کے مطابق ایک خاص رتبہ بتلایا جاتا ہے، کسی کو دوسرا۔ تمام مواقع اور جملہ جہالت کا وہ جملہ جہاد کا مالک ہے اور جس کو جس وقت چاہتا ہے اس کو ایسا راستہ بتلا دیتا ہے جو نہایت سیدھا اور سب راستوں سے مختصر قریب تر ہو۔ چنانچہ ہم کو اس وقت اس قبلہ کی ہدایت فرمائے جو قبلہ میں داخل اور بہتر، افضل اور بہتر ہے، یعنی جیسا تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تمام قبلوں سے افضل ہے، ایسا ہی ہم نے تم کو سب امتوں سے افضل ہے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پیغمبروں سے کامل اور برگزیدہ کیا تاکہ اس فضیلت اور کمال کی وجہ سے
तुम तमाम उम्मतों के मुकाबला में गवाह मकबूल शहादत करार दिए जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी अदालत व सदाकत की गवाही दे। जैसा कि हदीस में वारिद है कि जब पहली उम्मतों के काफिर अपने पैगंबरों के दावे की तकजीब करेंगे और कहेंगे कि हमको किसी ने भी दुनिया में हिदायत नहीं की, इस वक्त आपकी उम्मत अंबिया के दावे की सदाकत पर गवाही देगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मतियों के हालात से पूरे वाकिफ है उनकी सदाकत व अदालत पर गवाह होंगे। इस वक्त वो उम्मतें कहेंगी कि उन्होंने तो न हमारा ज़माना पाया न हमको देखा, फिर गवाही कैसे मकबूल हो सकती है। उस वक्त आपकी उम्मत जवाब देगी कि हमको खुदा की किताब इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाने से इस अम्र का इल्म यकीनी हुआ, इस की वजह से हम गवाह ही देते हैं। वसत यानी मतदल्लिल, ये मतलब है कि ये उम्मत ठीक सीधी राह पर है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिसमें कुछ भी कजी का शायबा नहीं, अफरात तफरी से बिल्कुल बरी है। यानी असल किबला तुम्हारा तो काबा था जो हजरत इब्राहिम के वक्त से चला आता था। चंद रोज के लिए जो मैं बैतुल मुकद्दस मुकर्रर कर दिया था वो तो सिर्फ इम्तिहान के लिए था कि कौन ताबेदारी पर कायम रहता है, कौन दीन से फिर जाता है। सो इसमें जो लोग ईमान पर कायम रहे इनका बड़ा दर्जा है। इस आयत में इस्तकबाल है, या दिगर आयत में जो वगैरह कलमात मौजूद है, इन सब से बज़ाहिर यूं समझ में आता है कि हक ताला को नौज़ बिल्लाह इन अशिया का इल्म भाई बाद को हुआ, यानी कि नौज़ बिल्लाह जो यहूदी नसरा कहते थे उसके बारे में है कि इसका इल्म अल्लाह को बाद में हुआ, यानी कि खाना काबा को बैतुल मुकद्दस से खाना काबा की तरफ करेगा। नौज़ बिल्लाह इन अशिया का इल्म बाद को हुआ, इन चीज़ों के वजूद से पहले इल्म न था। हालांकि इसका इल्म हर चीज़ के साथ कदीम है, यानी हर चीज़ के साथ कदीम है। जब से दुनिया है तब से अल्लाह को इल्म है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहे जो चीज़ करो है हुक्म करो, हालांकि इसका इल्म हर चीज़ के साथ कदीम है। उलमा ने कई तरह से इसका जवाब दिया। बाद ने इल्म से मुतमीज और जुदा जुदा कर देना मुराद लिया, बाद ने इम्तिहान के माने लिए, किसी ने इल्म को बमाने रवैया यह लिया, किसी ने मुस्तकबिल के माने माजी फरमाया, बाद ने हदू से इल्म को नबी और मोमिनीन की तरफ रुजू किया या मुखातिबीन की तरफ लौटा। बाज अकाबिर मुहक्किकीन ने इल्म हाली जो बाद वजूद मालूम मुस्तहिक होता है, जिस पर जजा व सजा मदह वज़म मुततरिब होती है, मुराद लिया, इसको पसंद फरमाया। बाज रासिकीन मुहद्दिकीन ने इसके मतलब दो बातें नहायत दकीक व अनीक बयान फरमाई। अव्वल का खुलासा है कि हस्ब इरशाद उलमा तमाम चीज़ें अव्वल से आखिर तक हकीर व ताजीम कलील व कसीर खुदा के सामने है, और सब का इल्म इसको एक साथ है। इसके इल्म में तकद्दुम व ताखुर हरगिज नहीं, मगर आपस में एक दूसरे की निस्बत बेशक मुकद्दम और मुअख्खिर गिनी जाती हैं। सो इल्म खुदाबंदी के हिसाब से तो सब के सब बमंज़िल शय वाहिद मौजूद है, इसलिए वहाँ माजी हाल इस्तकबाल निकालना बिल्कुल गलत होगा। अल्लाह अलबत्ता तकद्दुम व ताखुर बाहमी की वजह से तीनों ज़माने बार हदायत जुदा जुदा निकली। सो जनाब बारी कभी तो हस्ब मौका हिकमत अपनी मालूम होने के लिहाज से कलाम फरमाता है, कभी वकाना के तकद्दुम व ताखुर का लिहाज होता है। पहली सूरत में तो हमेशा बलिहाज एक फ़र्क व दकीक कि हमेशा माजी का सीगा या हाल का सीगा मुस्तइल होता, इस्तकबाल का सीगा मुस्तइल नहीं हो सकता। दूसरी सूरत में माजी के महाकम माजी हाल के महाकम में हाल इस्तकबाल की जगह इस्तकबाल लाया जा। सो जहाँ कहीं वाक़ आइंदा को माजी के लिहाज से अल्फाज बयान फरमाया जैसा वगैरह, तो वहाँ इसका लिहाज है। इस हक ताला को सब मुस्तहज़िर और पेश नज़र है, जहाँ उम्र गुज़श्ता को सीगा इस्तकबाल से बयान फर जैसा इस आयत में या इसके सिवा
تو وہاں یہ منظر ہے، نسبت اپنے قلب کے مستقبل علم الہی کے لحاظ سے استقبال نہیں، جو اس کے علم میں حدوث کا وہم ہو۔ دوسری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو علم اشیاء دو طریق سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو بلا واسطہ اور دوسرا بالواسطہ۔ مثلا آنکھ کو کبھی تو آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں، کبھی آنکھ تو ہم سے کسی آر میں ہوتی ہے، مگر دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا یقین ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ دونوں علم ایک جگہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مثلا آگ کے پاس سے دیکھیے تو دھواں بھی اس کے ساتھ نظر آئے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مثال دی ہے۔ اس صورت میں آگ کا علم دونوں طرح حاصل ہوگا، ایک تو بلا واسطہ کیونکہ آنکھ سے آگ دیکھ رہے ہیں، دوسرا بھی واسطہ یعنی آگ کا علم دھوئیں سے واسطہ ہے۔ یہ دونوں علم ہر چند ایک ساتھ ہے، آگے پیچھے پیدا نہیں ہوئے، مگر علم بالواسطہ علم بلا واسطہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دھیان بھی نہیں گزرتا۔ القیاس کبھی دو چیزوں کا علم بلا واسطہ بھی ایک ساتھ حاصل ہوتا ہے، مثلا آگ دھوئیں کو ایک ساتھ دیکھیے، اس طرح کبھی ایک شے کا علم بلا واسطہ دوسری شے کا علم پہلی شے کے واسطہ سے ایک ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا دھوئیں کا علم بلا واسطہ اور آگ کا علم دھوئیں کے واسطہ، یا آگ کا علم بلا واسطہ اور دھوئیں کا علم آگ کے واسطہ کے دونوں ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جیسا قلم کو ہاتھ میں لے کر لکھے تو ہر چند ہاتھ اور قلم کے ساتھ ہی ہلتے ہیں، لیکن پھر یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ پہلے ہلا تو قلم ہلا۔ اس طرح پر عقل و سلیم باوجود ایک ساتھ ہونے کے ایک شے کا علم بلا واسطہ کو دوسرے شے کے حکم بالواسطہ سے جو بواسطہ پہلے شے کی حاصل ہے ایک طرح پر ضرور مقدم سمجھتی ہے۔ اب جب یہ باتیں معلوم ہو چکی تو اب سنیے کہ خداوند علیم کو بھی تمام اشیاء کا علم دونوں طرح پر ہے، بلا واسطہ بھی اور بواسطہ بھی، یعنی لوازم کا ملزومات سے اور ملزومات کا لوازم سے دونوں علم ازل ہے سے برابر ساتھ ہے کہ علم ہو بواسطہ کسی چیز کا، اس علم بواسطہ میں محو اور مزمل ہو، ایسا ہی ایک چیز کا علم بلا واسطہ دوسری چیز کا علم بواسطہ برابر ساتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا علم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے کوئی جو ہے سو تفسیر میں گرین ہے مولانا محمود الحسن کی، یہ جو ہے سو بہت بڑے عالم دین تھے دیوبند کے، انہی کی لکھی ہوئی یہ ترجمہ ہے۔ بطریق مقصور مقدم علم واسطہ کو مؤخر کہیں سو جہاں کہیں علم خداوندی کے ذکر میں صیغہ استقبال کا یا بعنوان استقبال کے پائے جاتے ہیں، وہ علم واسطہ کے لحاظ سے ہے، زمانہ کے اعتبار سے کچھ توافت نہیں ہے۔ جہاں کہیں ماضی یا حال مستعمل ہے وہاں علم بلا واسطہ مراد ہے۔ علم بواسطہ کی انبیاء سے کلام فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ کلام الہی کے مخاطب آدمی ہے، ان کو اکثر احساسیہ کا علم بواسطہ ہوتا ہے۔ جہاں کہیں جناب باری نے اپنے علم میں صیغہ استقبال کے استعمال فرمایا، وہی امور ہے جن بنی آدم کو بلا واسطہ معلوم نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسے محکم بنی آدم سے بے اعتبار علم بواسطہ کلام کیا جاتا تو ان پر پورا الزام نہ ہوتا، اور جہاں یہ مصلحت نہیں وہاں با اعتبار علم بواسطہ صیغہ ماضی یا حال کا استعمال کیا جاتا، مگر نبی بنی آدم کو چونکہ ان اشیاء کا علم بلا واسطہ ہی نہیں ہو سکتا، ان واسطوں کا علم ان کے وجود کے نبی بنی آدم کو ممکن نہیں، سو اس وجہ سے ان کے تمام علوم برابر حاصل نہیں ہوتے، تو وہ خدا کو اپنے اوپر قیاس کر کے صیغہ استقبال سے حدوث سمجھ جاتے اور حیران ہوتے کہ علم الہی میں تو حدوث ثابت ہو گیا، مگر فہمیدہ اشخاص جو نقطہ مذکور سے واقف ہے سب کو مطابق یا دیگر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ اول سے کہ آپ کے لیے خانہ کعبہ قبلہ مقرر ہوا تھا، بیچ میں چند عرصہ کے لیے امتحاناً بیت المقدس کو قبلہ مقرر فرمایا، اور سب جانتے ہیں کہ امتحان اسی چیز میں ہوتا ہے جو نفس پر دشوار ہو، سو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک بجائے
काबा बैतुल मुकद्दस के किबला बनाना लोगों को भारी मालूम हुआ। अवाम मुस्लिमीन को तो इस वजह से कि वो अमूमन अरब और कुरैश थे, काबा की फजीलत के मुक़द्दिर थे, उनको अपने ख्याल रस्म आदत के खिलाफ करना पड़ा। और ख़ास के घबराने की ये वजह थी कि मिल्लत इब्राहिम के खिलाफ था, जिसकी मुआफ़क़त की मामूर थी। और अखज़ ख़ास जिनको ज़ौक़ सलीम तमीज़ मरातिब की लियाकत अता हुई थी, वो काबा के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुतवज्जह होने को तरक्की माकूस ख्याल करते थे। मगर जिन हज़रात को ही हिकमत व इसरार तक रसाई थी, हकीकत काबा और हकीकत बैतुल मुक़द्दस को बनु फरासत जुदा जुदा फ़र्क मरातिब समझते थे। वो जानते थे कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के कमालात के जामा और आपकी रिसाला जुमला आलम तमाम उम्मतों के लिए शामिल है। इसलिए ज़रूर है कि इस्तकबाल बैतुल मुक़द्दस की भी नौबत आई। यही वजह कि शब मिराज में तमाम अम्बिया साबिकीन से मुलाकात भी हुई। इसके बाद इस्तकबाल बैतुल मुक़द्दस का भी हुक्म हुआ। वल्लाहि इल्म। यहूद ने कहा कि काबा किबला असल है, तो इतनी मुद्दत के नमाज जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी थी ज़ाया हुई। बाज़ मुसलमानों को सुबह हुआ कि बैतुल मुक़द्दस जबकि किबला असली न था, तो जो मुसलमान इस हालत पर मुड़ गए उनके सवाब में नुकसान रहा। बाकी जिंदा रहने वाले तो आइंदा को मकाफात इसका तदारुक कर लेंगे। इस पर ये आयत नाजिल हुई कि जब तुमने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज महज मक्तज़ाए ईमानी वतायत हुक्म खुदाबंदी के सबब पढ़ी, तो तुम्हारे अजर व सवाब में किसी तरह का नुकसान न डाला जाएगा, चूँकि आपका असली किबला और आपके कमालात के मुनासिब खाना काबा था और सब किबलों से अफजल। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी किबला वही था। इधर यहूद तान करते थे कि ये नबी शरीयत में हमारे मुखालिफ और मिल्लत इब्राहिम के मुआफिक होकर हमारा किबला क्यों अख्तियार करते हैं। इन दो वजह से जिस ज़माना में आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते थे, तो दिल यही चाहता था कि काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म आ जाए। इस शौक़ में आसमान की तरफ मुँह उठाकर हर तरफ को देखते थे कि शायद फरिश्ता हुक्म लाता हो। इस पर यह आयत उतरी और इस्तकबाल काबा का हुक्म आ गया, यानी काबा की तरफ। और इसको मस्जिद हराम इसलिए कहते हैं कि वहाँ मुकातला करना, शिकार करना, जानवरों का और दरख्त और घास का काटना वगैरह उमूर हराम है। और किसी मस्जिद की इतनी हुर्मत इज्जत नहीं जिस कदर मस्जिद हराम की हुर्मत है। जब तावील किबला का ये हुक्म नाजिल हुआ, तो आप बाजमात मस्जिद बनु सलमा में ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे और 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ चुका थे। नमाज ही में आपने सब मुक्तदियों ने काबा की तरफ मुंह फेर लिया और बाकी 2 रकतें पूरी की। इस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन हो गया, यानी 2 किबलों वाली। यानी हिज्र में या सफ़र में, मदीना में या दूसरे शहर में, जंगल में या दरिया में या खुद बैतुल मुक़द्दस में, जहाँ कहीं हो काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो। अल्लाह का हुक्म है। यानी अहले किताब जो तहवील किबला की निस्बत एतराज करें, उसकी हरगिज परवाह न करना, क्योंकि इनको किताब से मालूम है कि पैगंबर आखिरी ज़मा बैतुल मुक़द्दस की तरफ कुछ दिनों नमाज पढ़ेंगे। यानी कि यहूद नसारा की किताब में, तौरात इंजील में लिखा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सो बाद में जो है खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ेंगे, आखिर को काबा की तरफ पढ़ेंगे। और ये भी इनको मालूम है कि असली और किबला उनका मिल्लत इब्राहिम के मुआफिक होगा। इसलिए इस ताबील किबला की वो भी हक समझते हैं, महज हसद से जो चाहे कहें। सो हक ताला उनकी बातों को खूब जानता है, जिसका नतीजा उनको एक दिन मालूम हो जाएगा। यानी जब ये बात है कि अहले किताब इस्तकबाल काबा को हक जानकर बवजह हसद अनाद हक पोसी करते हैं, तो उनसे अपने किबला की मुआफ़क़त की हरगिज़ तवक्को मत रखो। वो तो ऐसे मुतासिब हैं कि अगर उनको तमाम निशानियां जो मुमकिन वकूअ है दिखा दोगे, जब भी वो तुम्हारे किबला को न मानेंगे। वो तो इस हवस में है कि किसी तरह तुमको अपना ताबा बना लेंगे। इस वजह से
کہا کرتے تھے کہ ہمارے قبلہ پر قائم رہتے تو ہم سمجھتے کہ نبی موعود ہو کر شاید پھر ہمارے قبلہ کی طرف رجوع کرنے سے ان کا خیال باطل اتما خام ہے. تم کسی وقت میں بھی ان کے قبلہ کا اتباع نہیں کر سکتے. اب استقبال کعبہ کا حکم قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا. دوسروں کتابہ بنانے کا ارادہ تو بعد میں کرے، پہلے اہل کتاب تو آپس میں دوبارہ امر قبلہ موافق ہو جائے. یہود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کے شرقی جانب ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا. جب وہی باہم موافق نہیں ہو سکتے تو پھر مسلمانوں سے اس مطابق نقضین کی توقع کرنی محض حماقت ہے. یعنی ان دلائل سے قطع نظر کر کے تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نعوذ باللہ اہل کتاب کے قبلہ کی مطابق نزول وحی علم یقینی کے خلاف کر بھی لیں تو اس تقدیری محال پر بے شک آپ بھی بے انصافوں میں شمار ہوں اور نبی سے یہ امر شنی کسی طرح ممکن نہیں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ قبلہ اہل کتاب کے مطابق آپ سے ہرگز ممکن نہیں کہ سراسر علم کے خلاف یعنی جہل اور گمراہی ہے. یعنی اگر تم کو یہ خیال ہے کہ کاش کعبہ کا مسلمانوں کے لیے قبلہ ہونا اہل کتاب ہی کسی طرح تسلیم کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شبہ میں ڈالتے نہ پھرے تو میرے نبی موعود ہونے میں خلجان باقی نہ رہے. تو جان لو کہ اہل کتاب کو تمہارا بہت پورا علم ہے. آپ کی نسبت و قبیلہ مولد و مسکن و صورت شکل اوصاف احوال سب کچھ جانتے ہیں یہود و نصارہ، جس کی وجہ سے ان کو آپ کا علم اور آپ کی نبی موعود ہونے کا ایسا یقین ہے جیسا بہت سے لڑکوں میں اپنے بیٹوں کو بلا تعامل تردد پہچانتے، مگر اس امر کو بعض تو ظاہر کرتے ہیں، بعض دیدہ دانستہ امر حق کو چھپاتے ہیں. لیکن ان کو چھپانے سے کیا ہوتا؟ حق بات تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. اہل کتاب مانے یا نہ مانے ان کی مخالفت سے کسی قسم کا تردد مت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کے لیے ایک ایک قبلہ کا حکم فرمایا جس کی طرف بوقت عبادت اپنا منہ کیا کرے. یا ہر ایک قوم مسلمان کعبہ سے جدا جدا سمت میں واقع ہے، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں. تو اس میں جھگڑنا فضول اور اپنے قبلہ یا اپنی سمت پر ضد کرنا ابس ہے. جو نیکیاں مقصود و مطلوب ہے ان کی طرف البتہ پیش قدمی کرو، اس کو بحث کو چھوڑ دو. جس جگہ جس قبلہ جس سمت کعبہ کی طرف تم ہوگے لائے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اور تمہاری نمازی ایسی سمجھی جائیں گی گویا ایک ہی جہت کی طرف ہوئی ہیں. پھر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تحویل قبلہ کا حکم مقرر کرو یا تو اس سے پہلے بیان فرمایا اس کے عدل متعدد تھے تو ہر علت کو بتلانے کے لیے اس حکم کا اعادہ فرمایا. معلوم ہوا کہ اپنے رسول کی رجا جوئی اور اظہار تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کیا. سے معلوم ہوا کہ عادت اللہ یہی ہے کہ ہر ملت ہر ایک رسول صاحب شریعت مستقل کے لیے اس کے مناسب ایک قبلہ مقرر ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ حکم مذکور کی علت یہ ہے کہ مخالف کا الزام عائد نہ ہو سکے. اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ اول تو قبلہ قابل اہتمام، دوسرے احکام الہیہ میں نسخ ہونا بے وقوفوں کی سمجھ سے باہر تھا. پھر تحویل قبلہ اول نسخ ہے جو شریعت محمدی میں ظاہر ہوا، اس لیے اس کی تاکید در تاکید عین حکمت بلاغت ہے. یہ وجہ کہ اول آیت میں تعلیم احوال، دوسرے آیت میں فہیم، تیسری میں تمیم از مراد ہے. فائدہ یعنی کعبہ کو منہ کرنے کا حکم اس واسطہ کہ ہوا کہ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نبی آخری زماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کی طرح منہ پھیرنے کا حکم ہو جائے گا. تو آپ کو تحویل الہی کعبہ کا حکم یعنی نہ
ہوتا تو یہود ضرور الزام لگاتے. ادھر مشرکین مکہ یہ کہتے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تو کعبہ تھا، یہ نبی ملت ابراہیم کا دعویٰ کر کے پھر قبلہ میں خلاف کیوں کرتے ہیں؟ تو اب دونوں کو حجت کرنے کا حق نہ رہا، مگر بے انصاف اب بھی کچھ نہ کچھ الزام لگا ہی جائیں گے. مثلا قریش کہیں گے کہ ان کو ہمارے قبلہ کا حق نہ اب معلوم ہوا تو اس کو اختیار کیا، اس طرح پر ہمارے احکام بھی رفتہ رفتہ منظور کر لیں گے. اور یہود کہیں گے کہ ہمارے قبلہ کی حقانیت ظاہر ہوئے تسلیم کرنے کے بعد محض حسد اور نفسانیت کی بات اپنی رائے سے اس کو چھوڑ دیا. تو ایسے بے انصافوں کے اعتراض کی کچھ پرواہ مت کرو اور ہمارے حکم میں تابع رہو. یعنی یہ قبلہ ہم نے تمہارے لیے اس واسطے مقرر فرمایا کہ دشمنوں کے طعن سے بچو. اس کے سبب سے ہمارے انعام و اکرام و برکات و انوار ہدایت کے پورے مستحق ہو. یعنی یہ تمام اتمام نعمت اور تکمیل ہدایت تم پر ایسی ہوئی جیسی ابتدا میں تم پر یہ اتمام نعمت و ہدایت ہو چکی ہے. تم میں ہی سے ایک رسول ایسا بھیجا جو تم کو احکام خداوندی سمجھا دے، تم کو بری باتوں سے پاک کرے. یعنی علما و عملاً تم کو کامل بنا دے، علماً و عملاً تم کو کامل بنا دے. جب ہماری طرف سے تم پر اتمام نعمت مقرر ہو چکا تو اب تم کو لازم ہے کہ ہم کو زبان سے، دل سے، ذکر سے، فکر سے، ہر طرح سے یاد کرو، اطاعت کرو، ہم تم کو یاد کریں گے. یعنی اللہ کو نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں تم پر ہوتی رہیں گی. الحمدللہ ساری نعمتوں کا شکریہ خوب ادا کرتے رہو اور ہماری ناشکریہ معصیت سے بچتے رہو، یعنی گناہ سے. چونکہ ذکر اور شکر ترک کفران جو پہلے مذکور ہوئے تمام طاعت منہیات شریعہ کو محیط ہے، جن کا انجام دینا دشوار عمل ہے. اس کی سہولت کے لیے طریقہ بتلایا کہ صبر اور صلاح سے مدد لو کہ ان کی مدامت سے تمہارے امور تم پر سہل کر دیے جائیں گے. یعنی کہ اگر کوئی ایجا دے تو پر صبر کرو اور نماز سے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، سہل کر دیے جائیں گے. آسان اس آیت میں اشارہ بھی ہے جہاد میں محنت اٹھاؤ جس کا ذکر آگے آتا ہے. اس میں صبر اعلیٰ درجہ کا ہے، یعنی جس نے اللہ کے لیے جان دی وہ اس جہان میں جیتے ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کی خبر، اس کی کیفیت معلوم نہیں. یہ سب صبر کا نتیجہ ہے. پہلے تم کو ان کا ذکر تھا جنہوں نے صبر کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا ہے، یعنی شہداء. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا علوم تم تھوڑی تھوڑی تکلیف مصیبت میں وقتاً فوقتاً امتحان لیا جائے گا، تمہارے صبر کو دیکھا جائے گا. صابرین میں داخل ہونا کچھ سہل نہیں، اس واسطے پہلے سے متنبہ فرمایا. یعنی جن لوگوں نے مصائب پر صبر کیا، کفران نعمت نہ کیا، بلکہ ان مصائب کو وسیلہ ذکر و شکر بنایا. تو اے پیغمبر ہماری طرف سے بشارہ سنا دو صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ذکر تھا تحویل کعبہ کا، کعبہ کے سب قبلوں سے افضل ہونے کا. اب اس کے ادائے حج و عمرہ ہونے کے بیان فرماتے ہیں. تصدیق کیا تکمیل خوب ہو جائے، یا یوں کہ اس سے پہلے صبر کی فضیلت مذکور تھی. اب یہ فرمایا کہ صفا مربع جو شاعر اللہ میں داخل ہوئے ان میں صحیح کرنا حج عمرہ میں ضروری ہے. اس کی وجہ یہی تو ہے کہ یہ فعل صابرین یعنی حضرت حاجرہ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آثار میں ہے. حدیث تفسیر تاریخ میں یہ قصہ مصرع مذکور مشہور ہے، جس کے دیکھنے سے ان اللہ مع الصابرین کی تصدیق ہوتی ہے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں. مکہ میں اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمیشہ حج کرتے رہے. حج کرتے تو ان دو پہاڑیوں کا بھی طواف کرتے. کفر کے زمانوں میں ان دو پہاڑیوں پر کفار نے دو بت رکھے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے. سمجھتے تھے یہ طواف دو بتوں کی تعظیم کے لیے. جب لوگ مسلمان ہوئے، بت پرستی سے تائب ہوئے تو خیال ہوا کہ صفا مروہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے تھا. جب بتوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفا مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے. یہ ان کو معلوم نہ تھا کہ صفا مروہ کا طواف تو اصل حج ہے.
کے لیے تھا. کفار نے اپنی جہالت سے بت رکھ چھوڑے تھے، وہ دور ہو گیا. انصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانہ بھی صفا اور مروہ کے طواف کو برا جانتے تھے، تو اسلام کے بعد ان کو طواف میں خلجان ہوا، اور آپ نے عرض کیا کہ ہم پہلے سے اس کو مضمون جانتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فریق اول ثانی دونوں کو بتلا دیا کہ صفا مروہ کے طواف میں کوئی گناہ اور خرابی نہیں، یہ تو اصل سے اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا طواف کرنا چاہیے. اس سے مراد ہے یہود کی تورات میں جو آپ کی تصدیق تھی، اس کو تحویل قبلہ وغیرہ امور کو چھپاتے تھے، جس نے غرض دنیا کے واسطہ اللہ کے حکم کو چھپائے، وہ سب اس میں داخل ہیں. لعنت کرنے والے یعنی جن انس ملائکہ بلکہ سب حیوانات، کیونکہ ان کی حق پوشی کی وبا سے جب عالم اندر قحط وبا طرح طرح کی بلائیں پھیلتی ہیں تو حیوانات بلکہ جمادات تک کو تکلیف ہوتی ہے اور سب ان پر لعنت کرتے ہیں. یعنی اگرچہ ان کی حق پوشی کے بعض آدمی گمراہی میں پڑ گئے، لیکن جب انہوں نے حق پوشی کی تو توبہ کر کے سارے حق پوری طرح کر دیا، تو اب بجائے لعنت ہم ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں، کیونکہ ہم تو تواب رحیم ہیں. یعنی جس نے خود حق پوشی کی یا کسی کی دوسرے کی حق پوشی کے باعث گمراہ ہوا، آخر تک کافر رہا، تو یہ بدنصیب ہی نہ ہوئی تو وہ ہمیشہ کو ملعون اور جہنمی مرنے کے بعد توبہ مقبول نہیں. بخلاف اول فریق مذکور صحابی کے توبہ ان کی لعنت کو منقطع کر دیا کہ زندگی ہی میں تائب ہو گئی، یعنی ان پر عذاب یکساں متصل رہے گا. یہ نہ ہوگا کہ عذاب میں کسی قسم کی کمی ہو جائے یا کسی وقت ان کو عذاب سے مہلت مل جائے. یعنی معبود حقیقی تم سب کا ایک ہی ہے، اس میں تعدد کا احتمال بھی نہیں. سو اب جس نے اس کی نافرمانی کی بالکل مردود اور غارت ہوا دوسرا معبود وہ ہوتا ہے، تو ممکن تھا کہ اس کی نفع کی توقع باندھی جاتی. یہ آقا یا بادشاہی یا استادی یا پیری نہیں کہ ایک جگہ موافقت نہ ہوئی تو دوسری جگہ چلے گئے. یہ تو معبود خدائی ہے، نہ اس کے سوا کسی کو معبود بنا سکتے ہو، نہ کسی سے اس کے علاوہ خیر کی توقع کر سکتے ہو. جب یہ آیت وہ نازل ہوئی تو کفار مکہ نے تعجب کیا کہ تمام عالم کا معبود سب کا کام بنانے والا ایک کیسے ہو سکتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی. سورہ بقرہ سیکول کا 3 رکوع تک ترجمہ کیا ہے. اللہ قبول فرمائے. کیا کہ تفسیر ہے، تفسیر میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے جو ہے سو 3 رکوع تک سیکول کا ترجمہ. باقی جو کیا ہے وہ الف لام کا اللہ قبول فرمائے. جو غلطی سلطی ہو اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کریے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.